مسیح خداوند کے بابرکت بزرگ عظیم زندہ جلالی اور قادر نام میں آپ تمام ہاؤس آف پریئر کے دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ خداوند میں خدا آپ کی سلامتی ہو، خداوند آپ کو برکت دے، اور آج کے اس بابرکت دن کے لیے، خوبصورت دن کے لیے سب سے پہلے تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ایک اور بابرکت دن ہماری زندگی میں بخش دیا ہے تاکہ ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ سارا دن کی محافظت کے لیے اس کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا، زندوں کی زمین پر زندہ رکھ کر ایک اور دن بخش دیا تاکہ ہم سب مل کر اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں۔ اور آج اس شام کے لیے بھی ہم اپنے قادر مطلق خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے یہ شام ہمیں بخشی ہے تاکہ ہم اس میں اپنے خداوند کے نام کو عزت، جلال، آنر، بزرگی دے سکیں۔ خداوند بڑا قادر ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، فضل کرنے والا ہے، برکت دینے والا ہے، اور وہ خدا ہمیشہ ہمارے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ ہاؤس آف پریئر کے تمام دیکھنے والے ناظرین کو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تمام اس پیج پر آیا کریں، خدا کا کلام سنا کریں اور اس سے برکت حاصل کیا کریں۔ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 2022 کے ان آخری ایام کے اندر میری پوری کوشش ہے کہ ہم ان لیکچرز کو، ان پروگرامز کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں جن کی آج کلیسیا کو، جن کی آج خدام کو، جن کی آج تمام مسیح نوجوان بیٹے بیٹیوں کو، یوتھ کو اشد ضرورت ہے۔ آج جیسے کہ آپ نے ڈسکرپشن میں سے ہی دیکھ لیا ہوگا کہ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں شاگردیت پر، ڈسائپلشپ پر۔ خداوند کی سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ 2022 میں ہم نے اپنے چرچ کے اندر لیڈرشپ کانفرنس اور وومن کانفرنس تو ہم نے بہت زیادہ انعقاد کروائی، اور اس کے علاوہ ایک یوتھ کانفرنس بھی ہم نے کی ہے۔ تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو ہمارا چرچ ہے یہ لیڈر پروڈیوس چرچ ہے، یعنی یہ آگے لوگوں کو سکھاتا ہے، شاگردوں کو شاگرد بناتا ہے اور آگے لے کے چلتا ہے۔ میں شکر گزاری کرتا ہوں خدا باپ کی، اس کے بیٹے یسوع کی اور روح القدس کی کہ آج اس کی وساطت سے میں یہاں پر موجود ہوں۔ خدا کا بندہ یسایہ کیا ہی خوب کہتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے شاگرد کی سی زبان بخشی ہے۔ ہاللویا! یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، شاگرد کی سی زبان۔ شاگرد ہونا بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ٹیچر ہونا اس سے بھی زیادہ اعزاز کی بات ہے۔ تو خداوند ہم سب کو شاگرد اور ٹیچر بننے کی بہت 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 زیادہ برکت عطا کرے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہم سب اگر شاگرد بن کر ہی سیکھیں گے تو میرے خیال میں اس میں ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ڈسکرپشن میں آپ نے دیکھ لیا مضمون ہے آج کا شاگردیت یعنی کہ ڈسائپلشپ کے اوپر۔ تھوڑا سا میں آپ کو شاگرد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ شاگرد کا جو بیسیکلی مطلب ہے وہ ہے شاگرد۔ شاہ یعنی بادشاہ کے چوگرد چکر لگانے والے کو ہم شاگرد کہتے ہیں، جو اراؤنڈ، جو بادشاہ کے گرد گھومتا ہے، جو اپنے استاد کے چوگرد گھومتا ہے، اس کو شاگرد کہا جاتا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر بہت ساری ایسی مثالیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس طرح اگر ہم بات کریں کہ بائبل میں ایسے بہت سا رہنماؤں کی مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے دوسرے رہنماؤں کی صلاح کاری کی ہے تاکہ انہیں ان کی مکمل صلاحیتوں تک پہنچانے میں مدد دی جا سکے۔ اور پہلی مثال جو مجھے بائبل مقدس میں سے ملتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں شریعت کی کتاب گنتی، اس کے اندر جب ہم پڑھیں تو ہمیں ایک بڑی زبردست مثال ملتی ہے، اور وہ مثال ہے موسیٰ اور یشوع کی۔ خدا نے اپنے بندے موسیٰ کو چنا، اسے ایک بڑی قوم کا خدا نے پیشوا بنایا، اور موسیٰ کے متعلق آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ خدا نے اس بندے کے ساتھ جس طرح سے کلام کیا، جس طرح سے گفتگو کی، جس طرح سے اس کے ساتھ خدا بولا، اور جس طریقے سے خدا نے اس کی رہنمائی کی، وہ بڑا زبردست طریقہ ہے۔ خدا نے اس کو چنا کیسے؟ کلام میں لکھا ہے کہ جلتی ہوئی جھاڑی کے اندر
خدا آیا، فرشتہ آیا اور وہاں پر اس کو بتایا کہ میں تجھے بھیجنا چاہتا ہوں، لیکن بڑی ہی اس نے جو ہے اپنے ایکسکیوزز پیش کیے۔ جناب موسیٰ نے بڑے ایکسکیوزز پیش کیے، لیکن خدا نے اپنے بندہ سے کام لیا۔ موسیٰ اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر جب وہ بنی اسرائیل کو نکال کر لے آیا اور جب وعدہ کی سرزمین دکھائی گئی، لیکن کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ جو سرزمین تھی اسے دور سے ہی دکھائی گئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا کے بندہ موسیٰ نے گناہ کیا تھا اور ایک مصری کو مارا تھا، تو خدا نے اسے دور سے وہ جگہ دکھائی اور کہا موسیٰ یہ دیکھ لے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میں بنی اسرائیل کو لے کر آنا چاہتا ہوں۔ اور خدا وہاں پر لے کے گیا، لیکن موسیٰ کو کہا کہ تو وہاں پر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کی زندگی میں ایک گناہ تھا۔ جب اپنی زندگی کے آخری ایام کے اندر موسیٰ تھا تو اپنی زندگی کے آخری ایام میں اس نے ایک بہت زبردست فیصلہ لیا، یعنی اپنے زندہ رہتے ہوئے ہی اس نے اپنے شاگرد نون کے بیٹے یشوا کو اس نے چنا، اور یشوا کو رہنمائی تو پہلے ہی مل چکی تھی، وہ ہر قدم پر موسیٰ کے ساتھ ہوتا تھا، موسیٰ کے ساتھ مل کر تمام طرح کے کام کو دیکھتا تھا، اور موسیٰ کا شاگرد ہوتے ہوئے اس نے ایک مکمل اور ویل ایجوکیشن پائی ہوئی تھی کہ میں خدا کے ساتھ کس طرح چلوں گا، کس طرح سے خدا جو ہے وہ میرے ساتھ تمام معاملات کو دیکھے گا۔ اگر ہم یشوا کی کتاب اس کا پہلا باب پہلی آیت سے پڑھیں تو ہمیں وہاں پر پتہ چلتا ہے، پہلی آیت سے پڑھتے ہیں، اور خداوند کے بندہ موسیٰ کی وفات کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے اس کے خادم نون کے بیٹے یشوا سے کہا میرا بندہ موسیٰ مر گیا ہے، سو اب تو اٹھ اور ان سب لوگوں کو ساتھ لے کر اس یردن کے پار اس ملک میں جا جسے میں ان کو یعنی بنی اسرائیل کو دیتا ہوں، جس جگہ تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے اس کو جیسا میں نے موسیٰ سے کہا میں نے تم کو دیا ہے۔ بیابان اور لبنان سے لے کر بڑے دریا یعنی دریائے فرات تک ہتھیوں کا سارا ملک اور مغرب کی طرف بڑے سمندر تک تمہاری حد ہوگی۔ تو خدا نے یہاں پر دیکھے کہ کتنے زبردست طریقے سے موسیٰ کے جانشین یشوا کے ساتھ ہم کلام ہوا، اور یشوا نے بھی اپنی زندگی کے مرنے تک خدا سے وفادار رہا۔ بائبل مقدس میں اگر اسی پہلے باب کے اندر ہم آگے چلے تو 9ویں آیت میں لکھا، پہلے باب کی 9ویں آیت میں، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے گا تیرے ساتھ رہے گا۔ آمین۔ خدا اس کے ساتھ تھا، رہنمائی کی گئی موسیٰ کے شاگرد کی، اور موسیٰ نے خود اس کو تمام باتیں سکھائی۔ ہاللیلویہ۔ یشوا پر ہاتھ رکھنے کا علامتی عمل جو ہے، اس اختیار کو جسے ہم روحانی یا سیاسی جو ہے اختیار ہے اس کی منتقلی کی مثال دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ کو عطا کیا تھا، اور موسیٰ نے وہی اختیار آگے اپنے شاگرد کو یعنی یشوا کو وہ اختیار آگے دیا، رہنمائی کی، شاگرد کی، استاد نے۔ آگے چلتے ہیں، یہ تو ہم نے بات کی موسیٰ سے یشوا کی، یعنی موسیٰ کی بات کی اور ہم نے یشوا کی بات کی۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے چل کے ہم مثال دیکھتے ہیں ایک استاد بہت ہی زبردست قسم کا روحانی، یعنی ایلیا اور اس کے شاگرد الیشا کی۔ کلام خدا میں لکھا ہے 2 سلاطین 2 باب کے اندر
اور جب وہ پار گئے تو الیشا سے کہا اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں تیری روح کا دگنا حصہ مجھ پر ہو، آمین۔ اب دیکھیں ایلیا سے اس کے شاگرد الیشا نے کتنی بڑی مانگ کر دی ہے۔ ایلیا کو پتا چل گیا کہ اب میرا آسمان پر اٹھایا جانا بہت جلد ہے، تو وہ اپنے شاگرد کے ساتھ نکلا۔ شاگرد تو خیر پیچھے زبردستی نکلا، جہاں کہیں گیا وہ استاد کے پیچھے، جہاں کہیں گیا وہ ایلیا کے پیچھے۔ ایلیا نے حالانکہ اس کو کہا بھی، وہ دریا پار کیا، اپنی چادر ماری ایلیا نے تو وہ اس کے پیچھے۔ تو جب ایلیا کو پتا چل گیا کہ اب میرا جانا اشد ضروری ہے، میں آسمان پر اٹھایا جاؤں گا، تو کلام خدا میں لکھا اس نے کہا جلدی کر، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو الیشا نے کہا تیری روح کا دنا مجھ پر ہو۔ یہ الیشا کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ ایک ذمہ دار بندہ تھا، فارمر تھا۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے جب ایلیا نے اس کو چنا تو یہ 12 جوڑی بیل کے ساتھ خود بھی جتا ہوا تھا اور ہل جو رہا تھا۔ جیسے الیشا آیا اس نے اس پر اپنی چادر ڈالی تو یہ بھاگا بھاگا اس کے پیچھے کہا کہ اے میرے مالک مجھے اپنے ماں باپ سے تو مل لینے دے۔ تو ایلیا کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو کلام میں لکھا ہے اس نے وہیں پر وہ جس کے ساتھ بیلوں کے ساتھ وہ مل کر کھیتی کر تو اس کو توڑا، اس نے وہاں پر قربانی گزرانی اور پھر وہ کلام میں لکھا ہے ایلیا کے پیچھے ہو گیا۔ ایک عام شخص نہیں تھا۔ تو جب ایلیا کے پیچھے ہو لیا تو اب ایلیا کا آسمان پر جانا ضروری ہے۔ تو کلام میں لکھا جو انبیاء زادے ان کو راستے میں ملے تو انبیاء زادوں نے کہا کہ الیشا تجھے پتا ہے آج تیرا استاد جو ہے وہ تجھ سے لے لیا جائے گا۔ تو الیشا کہتا ہے چپ ہو جو، خاموش ہو جو۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ آسمان سے آتشی رت آیا اور اس پر ایلیا بیٹھا اور وہ چلا گیا اور یہ پیچھے بھاگا اور ایسا بھاگا کہ ایلیا کی چادر نیچے گر گئی، اور جس دریا کے اوپر چادر ماری گئی تھی یہ واپس آیا اور اس نے واپس وہی چادر ماری اور دریا پھر سے 2 حصے ہوا اور جو الیشا ہے وہ وہاں سے صحیح سلامت واپس گیا۔ یعنی وہاں پر اس کے لیے کام کیا گیا۔ الیشا ایلیا کے ساتھ چلا اور اس نے خدا کا نبی ہونے کے لیے اس سے ہدایت پائی۔ آپ بائبل میں پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اس سے قبل کہ ایلیا زمین سے اٹھایا گیا الیشا نے نبوتی مسا کا دگنا مانگا اور کلام میں لکھا حاصل بھی کیا۔ ایلیا نے اپنی زندگی کے اندر حیات طیبہ کے اندر 7 معجزے کیے، لیکن الیشا نے اپنی زندگی کے اندر 14 معجزات کیے اور آخری اس کا معجزہ الیشا کی ہڈیوں سے مردہ کا زندہ ہو جانا۔ آمین۔ اس کی ہڈیوں سے لگ کے مردہ زندہ ہو گیا۔ یہ ایماندار لوگ ہیں، یہ شاگرد ہے، یہ سچے ڈسائپل ہے، یہ خدا کو ماننے والے ہیں۔ اور اس نے اس مسا کو پایا۔ کلام خدا میں جب ہم آگے چلیں تو کلام خدا بتاتا ہے کہ یسوع مسیح نے بھی اپنے شاگردوں کو مقرر کیا، اور مرکز کی انجیل کے اندر 3 باب اور اس کی 14ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور اس نے 12 کو مقرر کیا تاکہ اس کے ساتھ رہے اور وہ ان کو بھیجے کہ منادی کرے۔ آمین۔ کلام خدا میں جب ہم بغور مطالعہ کریں تو جب آخری فسح کے موقع پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھانا تھی تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بڑی آرزو تھی، مجھے بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ یہ آخری کھانا کھاؤں۔ مجھے بڑا دل تھا۔ تو جس بالا کھانا کے اوپر انہوں نے وہ سارا اپنا پروگرام بنایا ہوا تھا کھانے کا، کلام لکھا کہ یسوع مسیح نے اپنی کمر بند کھولا اور وہاں پر کھڑا ہو کر باری باری شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دیے۔ یہ ریئل لیڈرشپ ہے۔ شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کر دی، شاگرد پریشان۔ اور میرے خیال میں اس سے اچھی بائبل میں اور مثال نہیں ملتی۔ جب ہم سارا دن ایک جوتا پہنتے، ایک شوز پہنتے ہیں، سارا دن جب ہم پھرتے ہیں تو
تو سارا دن ہمارے شوز میں سے، ہمارے پاؤں میں سے اسمیل آتی ہے، ڈرٹ ہوتی ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے سکھایا کہ دیکھو جس طرح میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرو. آمین. اور اس نے وہاں پر وہ سب کچھ کیا، چھوٹا بڑا شاگردوں کو سکھایا کہ کس طرح سے شاگرد بننا ہے. اور کلام خدا میں آگے چلتے ہیں، یوحنا کی انجیل کے اندر تو وہاں پر لکھا ہے شاگردوں کے ساتھ وقت گزارنے کے بعد یسوع نے انہیں بھی وہی کام کرنے کو بھیجا جو کہ وہ خود کر رہا تھا. آمین. جو اختیار خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا ویسا ہی اختیار خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دیا. لنگڑوں کو چلاؤ، اندھوں کو دکھاؤ، بہرے سنے، مردے زندہ کرو. جاؤ، جو اختیار باپ نے مجھے دیا ہے میں تمہیں دیتا ہوں. کلام خدا میں آگے لکھا ہے یسوع آسمان کی بادشاہی کی تعلیم کی اپنی بلاہٹ کو شاگردوں میں منتقل کرتا ہے. یوحنا کی انجیل کے آخری اختتام پر یسوع بلاہٹ تو اور بھی زیادہ واضح طور پر منتقل کرتا ہے. اور اس نے کہا، یسوع نے پھر ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. آمین. متی رسول کی انجیل 28 باب 19 آیت کے اندر بڑا ہی واضح طور پر ہر ایک مسیح، ہر ایک ایمان رکھنے والے کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ یسوع مسیح کی زندگی کو، یسوع مسیح کے جو حقیقی پیروکار ہے یسوع مسیح کو وہ دیکھے. اور متی رسول کی انجیل کے اندر 28 باب 19 آیت میں لکھا ہے بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر قائم رہے جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے. اور دیکھو دنیا کے آخر تک ہمیشہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا. اپنے شاگردوں کے ساتھ رہا. آمین. اور اس نے کہا میں تمہیں تنہا نہ چھوڑوں گا، یتیم نہ چھوڑوں گا، بے یاروگار مددگار نہ چھوڑوں گا، بلکہ دنیا کیا کرتا ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. اور وہ وعدہ اس نے پورا کیا، وعدہ اس نے پورا کیا. کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں. آمین. شاگرد بنائے، شاگردوں کو تعلیم دی. معذرت کے ساتھ آج ہمارے پاکستان کے اندر شاگردیت کا بہت بڑا فقدان ہے. جس کو دیکھو آج وہ شاگرد نہیں بننا چاہتا، آج وہ کچھ اور بننا چاہتا ہے. لیکن بائبل مقدس شارٹ کٹ نہیں ہے. بائبل مقدس ایک پراپر تعلیم کی طرف اشارہ کرتی ہے، ایک پروسیس میں سے آپ کو گزارتی ہے اور اس پروسیس میں سے گزرنا آپ کا اشد ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح اگر ایک پروسیس میں سے گزر رہے ہیں، خود کو اور اپنے شاگردوں کو گزار رہے ہیں اور انہوں نے صاف الفاظ میں کہہ دیا، شاگردوں کی رہنمائی کی. کہا جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح، کوئی دوسرے راستہ نہیں بتایا. کہا اسی طرح میں تمہیں بھیجتا ہوں. آمین. اسی طرح بھیجتا ہوں. اور وہی اختیار جو یسوع مسیح کے پاس تھا، مردوں کو زندہ کرو، لنگڑوں کو چلاؤ، اندھوں کو دکھاؤ اور کوڑیوں کو پاک صاف کرو اور بدروح گرفتہ کو ان سے دور کرو، بھگاؤ بدروحوں کو. یہ خدا نے اختیار دیا اپنے شاگردوں کو، اپنے ماننے والوں کو. خداوند ہماری رہنمائی کرتا ہے ہر راہ پر، ہمیں سکھاتا ہے اور کہتا ہے میک دا ڈسائپلس. ہمیں شاگرد بنانا ہے اور شاگرد بننا ہے. یسایہ کیا ہی خوب کہتا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے شاگرد کی سی زبان بخشی ہے. شاگرد طالب علم کو حاصل کرنا، علم کو کیپچر کرنا، علم کو اپنے دل میں، اپنی باڈی میں، اپنی جان کے اندر سمانا. اینڈ دیٹ از دا اسٹوڈنٹ اینڈ دیٹ از دا ڈسائپلشپ. جب ڈسپلن پہ آئیں گے، جب ہم ڈسائپل بنیں گے تو خدا ہماری مدد کرے گا، رہنمائی کرے گا. خدا نے موسیٰ کی رہنمائی کی، اسے جانشین بخش دیا، اس نے یشوا کے طور پر. خدا نے ایلیا کی رہنمائی کی. ایلیا کا کلام میں لکھا ہے اس نے کہا بس اے خداوند میں اپنے باپ دادا سے بہتر نہیں ہوں.
تو خدا نے اسے روحانی طور پر اسی دن موت دے دی، اور نبی کے عہدے پر اسی کے شاگرد الیشا کو خدا نے کھڑا کر دیا۔ لے تو نے موت مانگی اور کہا جا نون کے بیٹے الیشا کو میرے لیے مسا کر دے کہ وہ نبی ہو۔ آپ کو بائبل مقدس شاگرد بننا اور بنانا سکھاتی ہے۔ آج پاکستان کے اندر ڈسائپلشپ کا بہت بڑا فقدان ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں شاید خداوند جو ہے ہمیں جو رہنمائی کرتے ہیں ہماری، اس سے بڑھ کر اور کوئی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ بات کرتے ہیں پالوس اور تیموتھیوس کی، کیا ریلیشن شپ ہے؟ آمین۔ میں اس روحانی باپ کو اور اس روحانی بیٹے کو دیکھتا ہوں تو قید کے اندر بھی باپ بیٹے کو لیٹر لکھ رہا ہے، اور کہہ کیا رہا ہے؟ آئیے ذرا سنیے ان باتوں کو۔ دوسرا تیموتھیوس 2:2 آئے، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہیں، ان کو ایسے دیانت دار آدمیوں کے سپرد کر جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو۔ آمین۔ جو باتیں تو نے مجھ سے سنی ہے، آج اگر میرے روحانی بیٹے، میری بیٹیاں، میرے بچے اگر آج مجھے دیکھتے ہیں تو وہ اگر میری پرانی لائف کو اور اگر میری آج نیو لائف کو دیکھے تو ان کو 100 گنا نہیں بلکہ 1000 گنا فرق نظر آئے گا کہ ہم کس طرح یسوع مسیح میں گروتھ کیے۔ اور بحیثیت میں آج بھی شاگرد ہوں، اور میں شکر گزاری کرتا ہوں۔ صبح جب میرے روحانی باپ نے مجھے کال کی، جب میں نے کل کلام کیا، انہوں نے سنا، تو جب انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے شروع سے لے کے اینڈ تک جو 38-39 منٹ کا کلام ہے وہ میں نے سارا سنا، اور جب انہوں نے میری تعریف کی تو یقین کریں میرا خون اور بڑھ گیا، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کا شکریہ، یہ سب آپ کی بدولت ہے۔ اگر میں آج یہاں پر کھڑا ہوں، اگر خدا نے مجھے چرچ جیسی نعمت دی ہے، اگر آج خدا نے مجھے چرچ جیسی خدمت دی ہے، مجھے چرچ دیا ہے، مجھے ڈسائپل دیے ہیں، اگر خدا نے مجھے آج کلیسیا دی ہے تو اس کے پیچھے میرے روحانی استاد کا بہت بڑا ہاتھ ہے، میرے روحانی والد کا بہت بڑا پیچھے ہاتھ ہے۔ تو کلام خدا میں لکھا، اور جو باتیں تو نے بہت سے گواہوں کے سامنے، بہت سے گواہوں کے سامنے مجھ سے سنی ہے، ایوری ڈے، ایوری ٹائم، ایوری ویئر آپ شاگرد رہیں، آپ ڈسائپل رہیں، یسوع مسیح کے شاگرد رہیں۔ کہتے ہیں اور ان کو ایسے دیانت دار، ایماندار، فیتفل، خدا سے ڈرنے والے، خدا پر ایمان رکھنے والے، اس کے کلام کی طرف متوجہ ہونے والے، اس کے کلام کو دل میں سمانے والے، اس کے کلام کا ہر وقت ورد جپنے والے، لکھا ہے ایسے ایماندار آدمیوں کے سپرد کر دے جو اوروں کو بھی سکھانے کے قابل ہو۔ آمین، پریز گاڈ۔ جو اوروں کو بھی آپ شاگرد بنائے، آگے شاگرد بنائے اور آگے شاگرد بنائے۔ جب ایسا کریں گے مسیحیت پوری ہوگی۔ متی رسول کی 28:19 میں یسوع مسیح نے کیا کہا؟ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، میک دا ڈسائپلز، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، مسیحوں کو، مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، پارسیوں کو، جو بھی جتنے بھی جو نیشنز ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں جو غیر قوم کے ہیں، ہم نے سب کے پاس جانا ہے، ہم نے مسیحوں کے پاس جانا ہے، ان کو سچے کلام کی طرف راغب کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے کہ خدا کے الفاظ کیا کہتے ہیں آپ کے لیے۔ خدا نے کہا ہے ہمیں ایوری مسیح جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ اس کا ٹرو ڈسائپل ہے، اور اس پر ایمان رکھنے والے کے یہ لازم ہے کہ وہ آگے جا کر شاگرد بنائے۔ پالوس کے تیموتھیوس کے لکھے گئے 2 خطوط ایک نوجوان رہنما کے لیے دانائی سے بھرپور ہے، جو کہ اس کا پسندیدہ ہدایت پانے والا تھا۔ اس خاص صورت میں پالوس نے تیموتھیوس کو اپنا علم یعنی تعلیم منتقل کیا اس کے اندر، اور دوسروں کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آمین، پریز دی لارڈ۔
آج ہمیں اشد ضروری ہے کہ ہم جو ہے ڈسائپلز بنا سکیں. میک دا ڈسائپلز. بہت ضروری ہے ہم خدا کے کلام کو آگے دنیا تک لے کے جا سکیں اور دنیا کو بتا سکیں کہ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اس کلام کو ہم دنیا کے کونے کونے تک لے کے چل سکیں. شاگرد کے لیے اشد ضروری ہے سیکھنا. اگر آپ سیکھتے نہیں ہیں، اگر آپ کلام کو سنتے نہیں ہیں، اگر آپ کلام کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، تو آپ یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہو سکتے. لوکا طبیب کی بات پر لکھی گئی انجیل اس کا 9 باب، آئیے ذرا ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں. اس کا 9 باب اور آیت کریمہ ہے اس کی 1 سے 10. آئیے دیکھتے ہیں. 9 باب اور اس کی آیت ہے 1 سے 10. کلام خدا میں لکھا ہے، پھر اس نے ان 12 کو بلا کر، اس نے یعنی یسوع مسیح ان 12 کو بلا کر انہیں بدروہوں پر اختیار بخشا. وہ بدروہیں جو یسوع مسیح کو دیکھ کر بھاگ جاتی تھی، وہ اختیار خداوند نے آگے شاگردوں میں منتقل کیا. لکھا پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی. آمین. دور کرنے کی قدرت دی. اور آگے لکھا ہے، اور انہیں خدا کی بادشاہی کی منادی کرنے اور بیماروں کو اچھا کرنے کے لیے بھیجا. He sent them. ان کو بھیجا in every nation. ان کو بھیجا، جاؤ بیماروں کو اچھا کرو، بدروہیں نکالو. یہ اختیار، یہ قدرت میں نے باپ سے پایا ہے، یہ میں تمہیں بھی دیتا ہوں. آمین. اور دیا خداوند یسوع نے. اور ان سے کہا، راہ کے لیے کچھ نہ لینا، نہ لاٹھی، نہ جھولی، نہ روٹی، نہ روپیہ، نہ 2 کرتے رکھنا، اور جس گھر میں داخل ہو وہی رہنا اور وہیں سے روانہ ہونا. اور جس شہر کے لوگ تمہیں قبول نہ کریں، اس شہر سے نکلتے وقت اپنے پاؤں کی گرد جھاڑ دینا تاکہ ان پر گواہی ہو. بس وہ روانہ ہو کر گاؤں کو خوشخبری سناتے اور ہر جگہ شفا دیتے پھرے. یہ ہے شاگرد کا کام. پاک روح ملا ہے، پاک روح نے بلیس کیا ہے، برکت دی ہے، قوت دی ہے، طاقت دی ہے، حوصلہ دیا ہے، ڈر نکلا ہے. تو گھر میں بیٹھے مت رہے، اٹھے، منادی کرے. خداوند نے جو شاگرد بنایا ہے، جو آپ کو ڈسائپل بنایا ہے، اس ڈسائپل کی آپ پوری 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 ایمانداری کے ساتھ جو باتیں آپ نے کلام میں سے سنی ہے، سیکھی ہے، جائیں ان کو دوسروں کو بھی آگے ڈلیور کریں تاکہ آپ کے لیے گواہی ہو. دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار منتقل کر دیا. اور کلام خدا میں آگے لکھا ہے، اور چوتھائی ملک کا حاکم ہیرودیس سب احوال سن کر گھبرا گیا، اس لیے کہ بعض کہتے تھے کہ یوحنا مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور بعض یہ کہ ایلیا ظاہر ہوا ہے، اور بعض یہ کہ نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا ہے. مگر ہیرودیس نے کہا کہ یوحنا کا تو میں نے سر کٹوا دیا، اب یہ کون ہے جس کی بابت ایسی باتیں سنتا ہوں؟ بس اسے دیکھنے کی کوشش میں رہا. آمین. تو دیکھیں کس طرح سے لوگ خداوند یسوع مسیح نے اپنا اختیار اپنے شاگردوں کے اندر ڈلیور کیا. بائبل مقدس میں اگر ہم آگے پڑھیں تو کلام خدا میں آگے ہم چلتے ہیں تو کلام ہمیں اور ذرا گہرے میں لے کر چلتا ہے، اور اس گہرائی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے. اعمال 1 باب اس کی 15 آیت کے اندر، آئیے ذرا اس کو پڑھتے ہیں. کلام خدا میں لکھا ہے، اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمین 120 کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا. آمین. اب بات ہو رہی ہے یہاں پر شاگردوں کی، کہ جب شاگرد خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے تو یہ شاگرد گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ڈر گئے. اور یوحنا کی انجیل میں جب ہم دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ واپس اپنے کام پر لگ گئے، وہی ماہی گیروں کے چکر میں. وہاں پر یسوع مسیح آیا اور ان کو دوبارہ سکھایا اور ان کو تعلیم دی، اور پھر اس کو کہا کہ جب تک تم کو قوت کا لباس نہیں مل جاتا یہیں پر ٹھہرے رہو.
اور کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ ایک بالا خانے کے اوپر کھڑے تھے تو 120 کی جماعت، 120 شاگرد وہاں پر تھے، ڈسائپل وہاں تھے، اور ڈسائپل شپ کو وہاں پر کریٹ کر رہے تھے، سیکھ رہے تھے ایک دوسرے سے کلام کو۔ کوئی پترس سے سیکھ رہا ہے، کوئی یوحنا سے سیکھ رہا ہے، کوئی برتلمائی سے سیکھ رہا ہے، کوئی متی سے سیکھ رہا ہے، کوئی دوسرے شاگرد سے سیکھ رہا ہے، اور ایک دوسرے سے مل کر کلام سیکھ رہے تھے۔ اور کلام میں لکھا کہ 120 کی جماعت تھی، لیکن ابھی ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، لیکن کلام میں لکھا یکا یک آسمان سے ایسی زور کی آندھی کا سناٹا چلا کہ وہ گھر جہاں وہ تھے وہ سارا روشنی سے بھر گیا، اور سب غیر زبانیں بولنا شروع ہو گئے۔ جو پہلے ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، پریشان تھے، سوچ رہے تھے آنے والے وقت میں کیا ہوگا، لیکن جیسے ہی روح القدس زندگی میں آیا، دلیر ہو گیا۔ اٹھا پترس، اٹھا اور جا کے یہودیوں کو، فقیہوں کو، فریسیوں کو، علماء کو جا کے کلام سنایا اور یسوع مسیح کی بابت گواہی دی۔ تم نے اسے مارا، تم نے اسے کوٹا، ہم اس کے گواہ ہیں کہ وہ مردوں میں سے اٹھ کے آسمان پر چلا گیا ہے، ہم اس کے گواہ ہیں۔ آمین۔ کیا آج شاگرد ایسی گواہی نہیں دے سکتا؟ کیا آج شاگرد صرف اپنے آپ کو شارٹ کٹ کے چکر میں لے کر پڑا ہوا ہے؟ کیا آج شاگرد بائبل کو نہیں پڑھنا چاہتا؟ کیا آج شاگرد حقیقی تعلیم کو نہیں پانا چاہتا؟ کیا آج شاگرد جو اس کے منہ کے اندر الفاظ روح القدس دیتا ہے اس کو اپنی زندگی کا محور اور حصہ کیوں نہیں بنانا چاہتا؟ وہ خدا جس نے کہا تم اب میرا مقدس ہو، میں اب تمہارے اندر ہوں، کیوں آج شاگرد ڈواڈول ہے؟ کیوں وہ حقیقی تعلیم کو پہچان نہیں پا رہا؟ خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگرد، آمین۔ ایک تو چلے پھر بعد میں وہ چینج ہو گیا، 12 شاگرد، لیکن آپ کو پتہ ہے کلام خدا میں 3 شاگرد جو تھے انہیں بڑا یسوع مسیح کا قرب حاصل تھا، بہت زیادہ قرب حاصل تھا۔ اور بائبل مقدس میں جب ہم پڑھیں تو جب عبادت خانہ کے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تو وہاں پر 3 شاگرد، پترس، یعقوب اور اندریاس، میرا خیال ہے ایک اور ہے، تو یہ 3 شاگرد وہاں پر۔ جب صورت تبدیل ہوئی تو تب بھی یہی 3 شاگرد، مرنے سے ایک رات قبل یسوع نے پھر ان سے ملاقات کی، پھر ان سے ملاقات کی۔ 3 شاگرد بہت زیادہ یسوع مسیح کے قریب تھے۔ مجھے ایک بات بتائیں، کیا خدا کے لیے تڑپ رکھنے والا کوئی شاگرد ہے؟ مجھے رونا آتا ہے جب میں ایسی باتیں کرتا ہوں۔ کیا آپ نہیں کہہ سکتے داؤد کی طرح جیسے ہر نیب پانی کے نالوں کو ترستی ہے، ویسے ہی اے خدا میری روح تیرے لیے ترستی ہے؟ آج شاگرد ایسا کیوں نہیں کہتا؟ آج شاگرد ایسا کیوں نہیں کہتا؟ پتہ ہے شاگرد کو، تعلیم پانے والے شخص کو اچھی زمین کہا گیا ہے، آمین۔ اچھی زمین، متی رسول کی انجیل 13 باب 23 آیت میں، اور جو اچھی زمین میں بویا گیا وہ کلام کو سنتا اور سمجھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ شاگرد، ڈسائپل، شاہ کے گرد گھومنے والا، استاد کے گرد گھومنے والا، بادشاہ کے گرد گھومنے والا، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کلام کو سنتا اور سمجھتا بھی ہے، اور لکھا آگے اور پھل لاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا فروٹ۔ پھل لاتا ہے، پھل لانا اشد ضروری ہے۔ کوئی 100 گنا پھلتا ہے، کوئی 60 گنا اور کوئی 30 گنا۔ آمین، آمین، آمین۔ شاگرد کا اور تعلیم پانے والے کا جو مقابلہ ہے وہ اچھی زمین سے کیا جاتا ہے۔ اسی لیے یوتھ، پیارے دوستوں، پیارے بیٹوں، میرے شاگردوں اور تمام، میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا، خدا کے کلام کو جب سنتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی میں موقع دیں، حصہ دیں، تاکہ وہ پھل لے کر آئے اور وہ پھل بڑھے اور اس سے دوسرے بھی فیض یاب ہو۔ آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرا مجھے 2 باب اور اس کی 15 آیت میں لکھا ہے اور اپنے آپ کو
خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کیا بات ہے، ہاللیلویا۔ ہو شاگرد اور کٹا کٹا رہے، یار یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہو شاگرد اندر خدا کا کلام ہو اور پھر بھی کٹا کٹا رہے، وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ ہو شاگرد اور ڈر جائے دنیا داری سے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہو شاگرد اور اس کے ذہن کے اندر خدا کا کلام ہی نہ بیٹھے، وہ شاگرد نہیں ہو سکتا۔ وہ پھر کسی اور کا شاگرد ہے، اس کا کان کسی اور کی باتوں پر لگا ہوا ہے۔ آیت کو دوبارہ سنیے، اپنے آپ کو خدا کے سامنے مقبول اور ایسے کام کرنے والے کی طرح پیش کرنے کی کوشش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں، خدمت کے اندر آنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں، ڈرے سہمے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، کام نہیں کرتے خدا کا، اینڈ بیہائنڈ دا ریزن کچھ بھی نہیں ہے پاس میں، اور پریشان کن لمحات ہے، زندگی پریشان ہے۔ تو پھر کیا لکھا ہے؟ ان کو پھر شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے، اور جو حق کے کلام کو درستی سے کام میں لاتا ہوں۔ واہ کیا بات ہے! میں کہتا ہوں میں خوش ہو جاتا ہوں اس استاد کی اور اس شاگرد کی گفتگو سے۔ تیموتھیوس اور پالوس قید کے اندر ہے، روحانی باپ وہاں سے لیٹر لکھ رہا ہے، جو باتیں تو نے مجھ سے سنی ان کو اوروں کو بھی بتا، تاکہ یہ بھی سیکھے اور پھر اور آگے تک پہنچانے والا بن سکے۔ تو یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے آپ کو ایسا کام کرنے والے کی طرح پیش کر جس کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، اور حق کے کلام کو درستی سے لاتا ہوں۔ جو ہمارے ساتھ بیٹے بیٹیاں کام کرتے ہیں ان کو سب کو پتا ہے کہ میں خدمت میں کمپرومائز نہیں کرتا، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم پوری ایمانداری کے ساتھ، پورے دل سے، پوری جان سے، پوری عقل سے خداوند اپنے خدا کے کلام کو اور ان کے لوگوں کو درستگی کی تعلیم دے۔ آمین۔ آگے چلتے ہیں، تابعداری کے ساتھ کچھ برکات ہیں، کچھ وعدے ہیں شاگرد کی زندگی کے ساتھ۔ آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو نکال سکتے ہیں، استثنا کی کتاب اس کا 26واں باب، جی استثنا کی کتاب اس کا 26واں باب 17 سے 19ویں آیت۔ کلام خدا میں لکھا ہے 17 آیت سے، جی تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا، اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا ایک خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے۔ آمین۔ خداوند کے حکموں کو ماننا ہمارے لیے ہماری زندگی ہے۔ خداوند کے حکموں کو اوبے کرنا، اس کے کلام کو سننا، اس کے کلام کو پڑھنا، اس کے کلام کو آگے پھیلانا، شاگرد بننا، ڈسائپل بننا، یہ ہمارے لیے اشد ضروری ہے۔ ایک اور بات، خدا کا بندہ یعقوب اس کا 2 باب، آئیے میں آپ کو یعقوب کا خط پڑھوانا چاہتا ہوں۔ سوری آج حوالے نکالنے میں تھوڑی دیر کر رہا ہوں کیونکہ میں نشان نہیں لگا سکا۔ جی یعقوب 2 باب 17 آیت، آئیے بڑی زبردست آیت ہے، 2 باب 17 آیت۔ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ آمین۔ مردہ ہے جب تک ایمان کے ساتھ اعمال درست نہ ہوں۔ خداوند بڑا مہربان ہے۔ میں آپ سبوں کے لیے، ہاؤس آف پریئر کے سننے والوں کے لیے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں حالات جیسے بھی آئے، ایک شاگرد کے لیے لازم ہے کہ وہ ایک زبردست ستون بن کر کھڑا رہے۔ پریشانیاں آئیں گی، دکھ آئے گی، تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی، حالات بدلیں گے، ہوائیں آئیں گی، بارشیں آئیں گی، لیکن رخ کے ساتھ بدلنا نہیں ہے۔ سٹیبل ہو جائے، کھڑے ہو جائے،
جب آپ کھڑے ہو جائیں گے تو یقین کریں خدا بھی آگے کہے گا مانگ میرے بیٹے، مانگ میری بیٹی، آج تجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چاہیے تجھے، خدا بھی یہ ضرور کہے گا۔ آپ کے لیے شاگرد بننا اشد ضروری ہے، اور شاگرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے حکموں کو، اس کے آئین کو، جس کا اس نے یہ وعدہ کیا، عہد کیا کہ خداوند خدا کے احکام کو، قوانین کو پورے دل سے مانے، وہ اس کو مانے۔ ایک شاگرد کے لیے یہ اشد ضروری ہے کہ وہ خدا کے حکموں کو مانے اور اس کے حکموں کو ہمیشہ اپنی زندگی میں جگہ دے۔ خدا کے حکم کو زیادہ بڑے نہیں ہے۔ آج نوجوان نسل بیرا روی کا شکار ہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں ان کو پتا چل رہا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، ہم نے کون کون سے کام کریں۔ آنے والے وقت میں میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے چرچ میں ڈسائپلشپ کورسز پر بہت زیادہ دھیان دیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اشد ضروری ہے۔ اور جو رہنما اپنی حیات کے اندر علم کو اگلی نسل تک پہنچا دیتے ہیں تو ایمان میں مضبوط رہتے ہیں۔ بہت ضروری ہے علم کو اگلی نسل تک پہنچانا، ہمارے اندر متاثر کرنے کی صلاحیت اور اگلی نسل کی شاگردیت، تربیت کاری اور ہدایت کاری کی ذمہ داری ہے، جو کہ مسیح کے لیے کھوئے ہوئے لوگوں کی نئی نسل تک رسائی کریں گے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، آنے والے لوگ ہیں، اور ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم آنے والے وقتوں میں یہ سارے کام کو بڑی ایمانداری کے ساتھ کریں۔ میری ایک ذاتی خواہش ہے جس کے لیے میں دن رات دعا بھی کرتا ہوں، اور میری ذاتی خواہش یہ ہے، 3 یوحنا 4 باب کے اندر، آج میں نے وہ اپنی فیس بک پہ اپنا سٹیٹس بھی اپلوڈ کیا تھا، اپنے واٹس ایپ کے اوپر بھی، کہ میری جو ذاتی خواہش اور میری درخواست ہے خدا سے، 3 یوحنا 4 باب، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو، روحانی فرزندوں کو حق پر چلتے سنوں۔ میری یہ درخواست ہے خدا سے، میری یہ خواہش ہے، میری بڑی دیرانہ خواہش ہے، میری خواہش ہے کہ میں آپ لوگوں کو جو میرے ڈسائپل ہیں، جو خدا نے مجھے دیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان کو حق پر چلتا ہوا سنوں، دیکھوں، اور میں جب قبر میں جاؤں تو بڑے سکون کے ساتھ جو خداوند تیری شکر گزاری ہے۔ میں پیچھے بہت لوگ چھوڑ کے آیا ہوں، میں پیچھے اپنے شاگرد چھوڑ کے آیا ہوں خدا، جو تیرے کام کو کرنے کے لیے تیار ہے، ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، پاک ہاتھوں کو اٹھا کر۔ خداوند یہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو حق کی راہ پر چلتے ہوئے سنوں، دیکھوں۔ شاگرد بننا برکت کی بات ہے، شاگرد بننا عزت کی بات ہے، شاگرد بننا وقار کی بات ہے، شاگرد بننا حوصلہ افزائی کی بات ہے، شاگرد بننا اگلی نسل تک علم کو ٹرانسفر کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، میرے پیارے بچوں، خدا کے لوگ، آج 2022 میں کچھ، اب میں یہ کہہ سکتا ہوں گھنٹے رہ گئے، 1 دن رہ گیا تقریباً، ہم خود کو تبدیل کریں، ہم خود کو خداوند کے حضوری میں لیں، اچھے شاگرد بن جائیں، اچھے شاگرد کی طرح اس کے حکموں کو مانیں، اچھے ڈسائپل کی طرح جس میں اس نے کہا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ہم بھی اچھے شاگرد بن جائیں۔ جب ہم بھی اچھے شاگرد بنیں گے تو پتہ ہے کیا ہوگا، یسوع مسیح آسمان پر کھڑا ہوگا اور کہے گا ویلکم مائی سن، ویلکم مائی ڈاٹر۔ ہاللیلویا۔ تو یہ آج آپ کے لیے پیغام ہے، آنے والے وقتوں میں خداوند کو اپنی زندگی میں جگہ دیجیے، موقع دیجیے، اچھے شاگرد بن جائیے۔ دیکھیں کس طرح سے خدا نے اپنے لوگوں کے آگے رہنما تیار کیا، انہوں نے آگے رہنما کو تیار کیا، اور یہ آج کلام ہمارے پاس پہنچا ہے شاگردیت کے ذریعے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمیں خدا شاگرد کی سی زبان عطا کرے، اور ہم
اپنے خدا کے ساتھ اور خدا کے احکام کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہے۔ آمین۔ آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ بزرگ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتا ہوں، تو بڑا مہربان خدا ہے، برکت دینے والا خدا ہے۔ شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند تیرے پاک روح نے، روح القدس نے آج جتنے الفاظ میرے منہ میں ڈالے خداوند، میں نے تیرے لوگوں تک، تیری کلیسیا تک وہ پہنچا دیے ہیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں خداوند ہم سب کو شاگرد بننے کی توفیق عطا فرما، تاکہ پہلے خداوند ہم تیری سنیں، تیری سمجھیں اور تیرے کلام کو ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ آگے پہنچانے والے بنے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں جو خداوند میں نے اپنی دیرانہ خواہش، اپنی درخواست تیری حضوری میں رکھی ہے کہ میں اپنے شاگردوں کو حق پر چلتے دیکھوں، سنوں پہلے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں میری اس خواہش کو تو پورا کر۔ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آج جتنوں نے پہلے خداوند اس کلام کو سنا اور جو اس کے بعد سنیں گے خداوند ان کو برکت دینا اور ہمیشہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام دیکھنے والوں کا۔ کل خدا نے چاہا تو پھر 7 بجے آپ کے ساتھ ضرور ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ ہیو اے گڈ نائٹ۔